سے بھائی بہت بڑا جرم ہے اسراف کرنا، پانی بہانا. ہو گئے بھائی. یہ جو میں نے آج بیان کیا ہے میں تھوڑا سا اس کا ایک تو خلاصہ بیان کر دوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط رخ پہ لے جائیں، اور دوسرا محرم کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. یہ جو میرا بیان ہوا ہے نا کہ اکثر ذہین بچے محنتی نہیں ہوتے اور بچوں پہ تعلیم کا بوجھ زیادہ نہ ڈالیں، وہ بچوں کے بارے میں ہے. جب بڑے ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر آپ کو محنت بولو بھائی کرنی پڑے گی، پھر محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل. بھائی یہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے ورنہ وہ پرانا والا لوگ کلپ بنا دیں گے، آدھی بات آئے گی آدھی نہیں آئے گی. میرا مقصد ہے بچوں پہ زور نہ ڈالیں زیادہ، سمجھ رہے ہو؟ ایک چیز میں وہ دلچسپی نہیں لے رہا، تھوپ رہے ہیں اس کے سر کے اوپر. میں تو کہتا ہوں جو بچہ قرآن حفظ نہیں کر رہا نا، دل نہیں لگا رہا، اس کو قرآن بھی نہ حفظ کرواؤ. بھائی چند مہینے تجربہ کر کے دیکھ لیا نہیں چل رہا حفظ قرآن میں، تو اب سارے نے حافظ تھوڑی بننا ہے. اس بیچارے پر اتنا زور لگا لگا کے وہ اتنا سا رہ جاتا ہے بیچارہ. ہمارے ایک دوست تھے، عبد الباقی نام تھا ان کا، عبد الباقی. وہ چھوٹے سے تھے، قد بھی چھوٹا سا، جسم بھی بہت چھوٹا سا. وہ کسی قاری صاحب سے پڑھتے تھے تو قاری صاحب ان سے چکھواتے بہت تھے، زور سے بولو قل اللہ احد، اتنا زور سے چکھواتے کہ وہ یعنی آدمی کا دماغ گھومنا شروع ہو. وہ قاری صاحب ان کے یعنی زور سے. تو ہمارے ایک دوست کی طبیعت میں مزاح تھا، انہوں نے کہا کہ عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو اتنا نہ چکھواؤ کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض بچوں پہ تعلیم کا اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں بیچارے. تو ٹینشن نہ لو، بچے کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے، بہت اچھا، نہیں آ رہا تو تھوڑا ٹیچر سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، پرابلم ہے کر کے اس کو حل کریں. نہیں ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ. سمجھ رہے ہو نا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو کچھ نہیں بولو. 7 سال تک تو ماہرین یہ کہتے ہیں اسکول میں بھی ایڈمیشن نہ کراؤ، اس کو کھیلنے دو. بس بیٹا کھیلو، سو جاگو، جب جو بولنا ہے وہ کرو. تھوڑی تھوڑی اخلاقی تربیت بس کرتے رہو 7 سال تک. بیٹا یہ ابو ہیں، ان سے تمیز سے بات کی جاتی ہے، یہ امی ہیں، ان سے بولو نا بھائی تمیز سے. یہ بڑے بھائی ہیں، ان کو بھائی جان بولا کرو، بھیا نام نہ لیا کرو، بھائی جان بولو، بھیا بولو، بھائی بولو. اس قسم کی 2-4 موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جب پیشاب آیا کرے تو بتا دیا کرو پہلے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جب پوٹی آئے تو پہلے اچھے بچے بتا دیتے ہیں بس. باقی فری سٹائل میں رہنے دو، بچہ نہیں بگڑتا. نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. 7 سال تک ہاں چوری نہ کرنے دو اس کو، چوری کرے تو اس کو بتاؤ بیٹا کسی ایسی چھوٹی موٹی جو بہت اہم چیزیں ہلکی پھلکی چلاتے رہو، اور اس کو لائف کو انجوائے کرنے دو. وہ سیکھتا ہے، اس میں سیکھنے کی اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ زبان بھی سیکھے گا، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے بعد اس کو حدیث میں آتا ہے نماز سب سے اہم رکن ہے نا، تو وہ بھی محبت سے کہو، زبردستی. جب نماز میں زبردستی نہیں ہے تو ABCD میں زبردستی کہاں سے ہو گئی؟ ارے بھائی غلط بات کر رہا ہوں تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں یار. نماز تو اسلام کے لیے بنیادی رکن ہے نا، اس میں زبردستی کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. بولو بیٹا پڑھ لو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ بول دیں گے اگلی نماز میں. بس یاد دلاتے رہو بیٹا نماز بھی ہے. جب نماز میں زبردستی نہیں ہے تو صبح اٹھا کے اس کو 8 بجے چماٹے مار مار کے اٹھ کم بخت سو رہا ہے پڑا ہوا، اسکول جاؤ، اٹھا کے اس کو پھر کپڑے استری کر کے پہلانا، زبردستی اس میں پراٹھے ٹھوسنا. وہ نہیں کھا رہا، ناشتے کا دل نہیں ہے، نہیں کھا ورنہ اسکول میں روئے گا. یہ اتنی ٹینشن میں اس کو لا کے پھر وہ وہاں اسکول میں ہوم ورک چیک کیے جا رہے ہیں. وہ پھر وہ تم نے وہی کلر سیب میں رنگ بھرا کہ نہیں بھرا. یہ بچہ کسی کام کا نہیں نکلے گا، کیونکہ اب اس کے آپ کے ذہن کو کیا کر دیا ہے، جو ذہنی نشو نما ہو رہی تھی وہ کچل دیا. تو اب چونکہ ہمارے پاس ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں، ہم ابھی ورک شاپ کروانے والے ہیں ہوم اسکولنگ پر، تاکہ اسکولوں سے جان چھڑا کے بچے کو گھر میں کیسے اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے اور ڈگری بھی آ جائے اس کے پاس، سرٹیفکیٹ بھی مل جائے. اس کا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہم ابھی سوچ رہے ہیں، بیٹھ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پر ورک شاپ بھی کروائیں گے انشاءاللہ اس کی، اور بڑے بڑے ماہرین کو بلوائیں گے جنہوں نے اس فیلڈ میں بڑی ان کی مہارت ہے. وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیسے اچھی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور بچہ آپ کے پیسے بھی. اسکول میں یہ بھی ہوتا ہے، کتنا اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے بچے کا جو کلاس فیلو ہے وہ خراب ہے. ایسی کمپلین آ رہی ہیں، آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں لیکن جو اس کلاس فیلو ہے بچے کو بےہودہ ننگی فلمیں دکھا رہے ہیں موبائل میں، آپ کے بچے کو کلاس فیلو، کیونکہ اس کے گھر میں تربیت بولو بھائی نہیں ہے.
تو آپ کی بچے کی تربیت کے بھی بیڑا غرق کر رہا ہے وہ جو کلاس فیلو ہے. تو یہ عجیب عجیب حساب کتاب ہے. تو میرا مقصد ہے کہ بچے پہ بوجھ نہ ڈالے. جب بڑا ہو جائے تو پھر جس چیز میں وہ زیادہ دلچسپی لے رہا ہے, تو اول تو جس چیز میں انسان دلچسپی لیتا ہے اس میں خود بخود محنت کرتا ہے. پھر اگر نہیں کر رہا تو اس کو ملامت بھی کریں, یار تمہیں میں نے جو ہے نا وہ ایڈمیشن اس لیے تھوڑی دلوایا تھا کہ تم یہاں بیٹھ کے ڈبو کھیلو, صحیح ہے نا. تو پھر اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے کیونکہ ایک ذہنی گروتھ بھی مکمل ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں بھی اس کی رائے کو دخل دینے دیں. ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا, ابا نے کہا کہ تو میڈیکل کالج میں ہی جائے گا, وہ نہیں اس کا ذہن ہے, تو بھی اس میں زبردستی بولے پڑھو گے تو, مگر جو تم چاہتے ہو وہ پڑھو گے. تھوڑا ہاتھ کیسا رکھیں, ہلکا رکھیں. زیادہ فوکس کرنا ہے تربیت کو, انسان کا بچہ بن جائے. کیا بن جائے یہ انسان, اس کو زیادہ فورس کریں کہ یہ انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. انسان بن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. انسان کا بچہ بن گیا, اس میں تقوی پیدا ہو گیا, شریف بچہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو پچھلے بیان کا میں نے کچھ تھوڑا سا حاصل بیان کیا. دوسری بات میرے بھائی یہ ہے کہ یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو, اسلام میں مرثیہ, میت پہ چیخنا چلانا سینہ پیٹنا, اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, ہائے یہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ. اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے. جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں. اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے, جب آپ مریں تو کتنی بیویاں بیوہ ہونی چاہیے؟ 4. یہ اہل بیت کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے. ان کی 4 شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت کی, ٹھیک ہے نا. تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4. ان کے چیخنے کی رونے کی آواز آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی. پہلے فرمایا کہ آرام سے, جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے. حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے, اہل بیت میں سے تھے, بڑے فضائل ہیں ان کے, اور جوان شہید ہوئے ہیں. تو یاد رکھو, ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں, مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیے لگانا, ہائے ہوئے, چیخنا چلانا, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے, اس سے ایوائڈ کریں. رکشے والوں نے بھی وہ مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, بس والوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے, مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رہا مسئلہ شیعہ حضرات کا, تو بھائی ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں, ان سے نہ الجھیں. بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ لگائیں رکشے میں, کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے, بس ٹھیک ہے, وہ ان کا مذہب ہے. میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں, تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں. مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو اور 2-3 مکے لگا کے بند کراؤ. تو یہ بہادری کی کیا ہے؟ وہ بہادری جو افورڈ کر سکو نا وہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. باتیں بہادری کی کرنا بہت آسان ہے, اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ملک ہمارا بدامنی کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے. ماضی قریب میں دیکھو شیعہ سنی لڑائیوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا, دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے. کتنے علماء شہید ہو گئے, بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین, حاصل کچھ بھی نہیں نکلا. ان کے لوگ بھی قتل, ہمارے بھی قتل, نتیجہ وہی کا وہی ہے. تو ڈنڈا چلانا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے, فوج کے پاس ہے. پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی بولو نا بھائی نہیں ہے. ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں, کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا, وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے, یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے. ایران میں نہیں ہوتا یہ, اس طرح کے روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے. تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی, ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے, تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے, اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے, باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر, عمر, میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں, یاد رکھو, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو. تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا, میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں. تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا, تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف. تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں نا, تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے, بس یار مزہ آیا, بس ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی, تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں, عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں, دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے, جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو فضول, نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر, ایسے من گھڑت قصے, یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاد تھے نا ایک, وہ جو جنہوں نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ, یہ لکھ کے لاؤ, وہ لکھ کے لاؤ, انہی استاد کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت ہو, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاد سے, ٹیچر بھی اچھے تھے, لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی, ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں. اگلے دن آئے, بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا, ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا, یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں, تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں, ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا, بھائی پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم, چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں, اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے, لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار, وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار, ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے, ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا, فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے, یاد رکھو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں بغیر تبلیغ کے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اسلام کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے
کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے، نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم، تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا، کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے، یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں، تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی کی کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں، پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی، تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ، سارے ایسے نہیں ہوتے. کسی بھی قوم کو میں سب نہیں، ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے، اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن، اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا، اس وقت کوئی بیمار ہوا، کوئی عورت پریگنینسی میں ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا، اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں. اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے، وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے، اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے. اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا، انتظام کو خراب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو. اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے. احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے انتظام ہونا چاہیے. بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا، یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو. لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم، میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا، نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں، مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا. کیسے کیا جاتا ہے، نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں، یہ پبلک کو نہیں پتا. اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے، وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال. کہ بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے، وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جاری ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو. اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو. آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان.
آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی، تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے. جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی. ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا؟ وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے اور مذہبی منافرت پھیلے گی. تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں، ہے اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی، تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں. اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی، وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے، ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے. چائنیز گورنمنٹ نے کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.